اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا۔ کل بات چل رہی تھی کہ کفار و مشرکین سے کہہ رہے تھے کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، واضح دلیل، تو لے آؤ، اپنی کتاب دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اور ان لوگوں نے اللہ اور جنات کے درمیان بھی جو ہے ایک نسبی رشتہ جو ہے جوڑ دیا تھا۔ اور آگے فرمائے کہ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حالانکہ اس جنات کو خود معلوم ہے کہ یہ مجرم لوگ جو ہے ایک دن جو ان کو دھر لیا جائے گا، یعنی جنات کو خود معلوم ہے کہ یہ کفار و مشرکین جو الزام لگا رہے ہیں فرشتوں کے بارے میں، جنات کے بارے میں، تو ان کو معلوم ہے کہ جو جتنے بھی مشرکین ہیں سب کے سب جو ہے جہنم کے اندر جائیں گے۔ یہ جھوٹا اور غلط الزام لگایا جا رہا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ عما یصفون، جو کچھ تم یہ باتیں بناتے ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ بالکل ان سب چیزوں سے بالکل پاک صاف ہے۔ کیا ہے؟ بالکل پاک صاف ہے۔ ابھی دیکھیے کہ ابھی موبائل میں مطالعہ کر رہے تھے، اچانک یہ خبر سمجھیے کہ مغرب بعد کہ ایک جو ہے بہت ہی مشہور جو باہر ملکوں کا رہنے والا تھا، جو سمجھیے کہ 10 سال جیل کے اندر رہا، اور وہ 18 سال کی عمر میں ڈکیتی کے الزام میں جو ہے جیل گیا تھا۔ تو جیل میں جب وہ گیا تو جیل کے اندر بہت سارے مسلمان قیدی تھے، مسلمان بھی تھے، تو وہ کہتا ہے کہ ہم جیل کے اندر 10 سال رہے، ہم نے مسلمانوں کو جو دیکھا وہ ان کا رہن سہن مہذب طریقے سے 5 وقت کی نماز کی پابندی کر رہا ہے جیل کے اندر، کچھ ایسے تھے جو قرآن کی تلاوت کرتا تھا، تو ان لوگوں کو دیکھا دیکھی ہم بھی سوچنے لگے کہ آخر کیا بات ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جو ہے ہم جو ہے 10 سال کے اندر ان لوگوں سے بہت کچھ سیکھا، اور 2022 میں جو ہے وہ جو ہے جیل سے باہر نکلا، اور ابھی جو ہے آج جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا ہے، اور جب کہ وہی جو ہے اسلام کے جو ہے کٹر جو ہے دشمن تھا۔ ابھی کی خبر ہے، لیٹسٹ میں ابھی جو موبائل میں ہمارے موبائل پہ ہی آیا جسٹ، اسی کا بیٹھ کے مطالعہ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کب کس کو کہاں سے ہدایت دے دے کچھ خبر نہیں ہے۔ جیل کے اندر گیا، 10 سال رہا جیل کے اندر، جیل سے باہر نکلا، اسے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کب کس کو جو ہے دل جو ہے چینج کر دے، بدل دے، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کسی کے بارے میں۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ سبحان اللہ، جو شخص بھی اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتا ہے، غلط الزام لگاتا ہے، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بالکل پاک صاف ہے۔ ان سب چیزوں سے اللہ کو کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، ان سب چیزوں سے بالکل پاک صاف ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ الا عباد اللہ المخلصین، مگر یہ کہ جو اللہ کے برگزیدہ اور مخلص بندہ ہیں یہ محفوظ رہ جائیں گے، یہ بچ جائیں گے۔ کیا مطلب؟ یہ جو کفار و مشرکین اور جو لوگ بھی اللہ کے بارے میں غلط الزامات لگا رہے ہیں، غلط باتیں کہہ رہے ہیں، تو یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے انہم لمحضرون، اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم کے اندر ڈھکیل دیں گے، سوائے کن کو؟ جو اللہ کے مخلص اور نیک بندے ہیں، وہ اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، بس اپنا جو ہے احکام پر جو ہے اپنا اس کی پیروی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، کیونکہ تم اور جن کی تم عبادت کر رہے ہو، تم سب لوگ اور جتنے بھی لوگ ہیں جس کی بھی عبادت کر رہے ہیں، تو ما انتم علیہ بفاتنین، تو یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ کیا مطلب کہ جو ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی دوسرا انسان جو اس کو گمراہ کر سکتا ہو، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اچانک اس کی زندگی میں تبدیلیاں ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو فوراً جو ہے سیدھے راستے کی طرف لا جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھا خاصا انسان جس کے بارے میں انسان سوچتا کہ یہ اچھا انسان تھا، معلوم چلا کہ آگے چل کے وہ تو کچھ اور کام کرنے لگا، وہ تو مرتد ہو گیا، وہ کچھ اور گندہ کام کرنے لگا، جو ہے کبھی نماز کے لیے بھی نہیں آتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ جیسا چاہتے ہیں وہ معاملہ کرتے ہیں۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ الا من هو صال الجحیم، مگر ان بندوں کے جو جہنم کے اندر جلنے والے ہیں،
یعنی کہ کچھ بندے ایسے ہیں جو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو لوگوں کو غلط راستے کی طرف لے جاتے ہیں۔ کچھ دوست ایسے ہیں جو جن کے اوپر شیطان جو سوار رہتا ہے، وہ تو خود تو نماز ادا نہیں کرتا ہے، دوسروں کو بھی جو ہے نماز نہیں پڑھنے دیتا ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں نیک بندے، ہم جیسے لوگ جو ہے کبھی کبھی لوگوں کو دین کی دعوت بھی دے دیتے ہیں، نماز کی دعوت بھی دے دیتے ہیں، کبھی کبھی کہتے ہیں بھائی تفسیر میں بیٹھیے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے مخلص اور برگزیدہ بندے ہیں، جو خود تو بچتے ہیں اور لوگوں کو ہی بچاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو خود بھی نیک کام نہیں کرتا، دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ معلوم۔ اب یہاں پر جو ہے فرشتے جو ہے اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ ان فرشتوں کو بخوبی معلوم ہے کہ ان کا کیا مقام ہے، یعنی کہ جو کفار مشرکین کہہ رہے تھے نا کہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَا مِنَّا، حالانکہ فرشتوں کو بخوبی معلوم ہے کہ ہمارا کیا مقام ہے، کیا حیثیت ہے، کیا ہے نہیں ہے، فرشتوں کو بخوبی معلوم ہے۔ اور کیا ہے کہ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک فرشتے جو ہیں بالکل صف لگائے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ یعنی جو فرشتہ جس چیز میں لگا ہوا ہے، سجدہ میں ہے تو سجدے میں ہی ہے، اور جو فرشتے رکوع میں ہے سمجھے کہ صف لگا کے رکوع میں ہی اپنا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، کہ بے شک فرشتے جو ہیں صف لگا کے اللہ کی جو ہے عبادت کر رہے ہیں۔ اور وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک فرشتے جو ہیں سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اب کفار و مشرکین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس، یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس جو ہے کوئی اگر پہلے سے جو ہے کوئی ڈرانے والا آتا یا ہمارے اوپر کوئی کتاب نازل ہوتی تو لو ان عندنا ذکر من الاولین، اگر ہمارے پاس جو ہے یہودی نصارہ جو کہتے تھے اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے کہ اگر ہمارے پاس کوئی جو ہے پیغمبر یا کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم جو ہے ان کی جو ہے خوب جو ہے عبادت کرتے، ان کی باتوں کو مانتے، ان پر عمل کرتے۔ اب جب لیکن ہوا کیا کہ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، اور ہم بالکل کیا کرتے کہ ایک اللہ کی عبادت کرتے اور مخلصین بندہ بن کے رہتے۔ لیکن ہوا کیا کہ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کتاب نازل ہوئی، جب ان کو سنایا جا رہا ہے کفار و مشرکین کو، تو وہ لوگ جو ہے انکار کرنے لگے۔ حالانکہ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے کیا کر رہے تھے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی کتاب نازل ہوتی، کوئی پیغمبر ایسا آتا تو ہم ان کو فالو کرتے، ان کے اوپر بھرپور ایمان لاتے۔ لیکن جب اللہ کے نبی آئے، قرآن پاک نازل ہوئی، جب ان کو سنایا جا رہا ہے تو فَكَفَرُوا بِهِ، انہوں نے جو ہے انکار ہی کر دیا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو یاد رکھو کہ ان قریب ہم ان سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ کیا پتہ چل جائے گا؟ کہ مرنے کے بعد کیا ہے، جب آنکھ کھلی کہ جب اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ واقعی میں اللہ نے جو چیز بیان کیا تھا قرآن کے اندر، آج وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، تب اس کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں اللہ نے صحیح کہا تھا قرآن کے اندر، اور اللہ کے نبی، اللہ کے جو پیغمبر تھے وہ ہم تک یہ پیغام ضرور پہنچائے تھے۔ جی، تو اتنے سارے آیت میں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ سمجھیے کفار و مشرکین کی طرف سے جو الزامات لگائے جا رہے تھے ان کو جو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، اور صاف صاف کہا کہ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ کی ذات بالکل پاک صاف ہے۔ جی، تو ہم لوگ دنیا کے اندر بھی جو ہے سمجھے کہ عبادت کر رہے ہیں تو ایک اللہ کو مان کر اس کے علاوہ کسی کو شریک بھی نہیں کرنا ہے، نہ جو ہے کسی کے سامنے اپنی حاجت پھیلانا ہے، نہ مزار پہ جا کے جو ہے چادر چڑھانا ہے یا سجدہ کرنا، ان سب چیزوں سے بچنا ہے ہم لوگوں کو۔ صرف ایک اللہ کیا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور کوشش یہ کیجیے کوئی بھی مصیبت ہو یا کوئی بھی پریشانیاں ہوں تو کوشش یہ کیجیے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیے، اللہ سے شکایت کر دیجیے کہ یا اللہ ہمارے ساتھ یہ پریشانیاں ہیں، باقی تو جانتا ہے، سب کچھ کرنے والا تو ہی ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا کام بنا دے، اب بنائے گا۔ اصل میں کیا ہے کہ ہم لوگ یقین سے نہیں دعا مانگتے ہیں۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں، مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب جو پاکستان کے ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ آج کل ہم دعا مانگتے اس مصیبت سے کہ چلو دعا مانگ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہیں دعا قبول ہو جائے، تو ہم لوگوں کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ دعا اس نیت سے مانگا جائے کہ اللہ تعالی ہماری دعا ضرور قبول کریں گے۔
اس نیت سے اگر آپ 2 منٹ بھی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے رو دیتے ہیں تو آپ کا کام بن جائے گا انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب